جنرل باجوہ کا بوٹ پالشیا عمران خان جنرل عاصم منیر کو دھمکیاں لگا رہا ہے، یعنی ایک دفعہ پھر یہ پاکستان میں فساد مچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ اقتدار میں یا تو آئے اور یا اسے جیل سے باہر نکالا جائے۔ ابھی اپنی آخری حربے جو ہیں اس کی طرف آ رہا ہے۔ یہ بکواس کرتا ہے جب بھی کرتا ہے، عمران خان ہمیشہ سے بکواس کرتا رہا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو بنیادی طور پہ بوٹ پالشیا ہے۔ آج اگر اسے عاصم منیر اپنے جوتے دے دیں، بوٹ دے دیں تو یہ پالش کرنا شروع کر دے گا۔ میرے جیسا تھوڑی ہے کہ کسی جرنیل کے بوٹ پالش نہیں کرنا ہے، یہ تو کسی کے بھی جرنیل کے بوٹ پالش کرے گا، اور اس سے پہلے بھی جرنیلوں کے بوٹ پالش کرتا رہا ہے۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض امید، جنرل پاشا، جنرل ظہیر الاسلام، کس کے بوٹ پالش نہیں کیے عمران خان نے؟ پھر بہت سی چیزیں اس نے آج بولی۔ اپنا ٹویٹ، ایک لمبا سا ٹویٹ لکھا ہے جیل میں بیٹھ کے پاکستان میں فساد مچانے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج میں اس کے ٹویٹ کے ساری جو اس نے جو باتیں کی ہیں، ان کے جتنے بھی حصے ہیں، ان سب کا جواب دوں گا، اور میرا نہیں خیال کہ میرے سے بہتر کوئی جواب دے سکے گا۔ یہ صحافی جو ہوتے ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل سٹیک نہیں ہوتا، انہوں نے عوام کو صرف معلومات دینی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی درد مند نہیں ہوتا کہ یہ سیاسی پارٹیاں جوائن کریں یا سیاسی پارٹی بنائیں۔ تو میرے سے بہتر آپ کو کوئی بھی نہیں دے سکتا اس حوالے سے یہ فیڈ بیک، یا اس اوپر جو میں نے اس وقت آپ کو ایک نیریٹو بتانا ہے، اصل نیریٹو پاکستان کا جو بنتا ہے۔ تو سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ کہتا ہے جی کہ عاصم منیر ملک چلا رہا ہے، اپنے ٹویٹ میں لکھتا ہے۔ تو اس وقت حالانکہ ایک حکومت آئی ہوئی ہے اور وہ حکومت ملک چلا رہی ہے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر چلا رہا ہے جس طرح آپ نے بولا ہے، تو پھر یہ جو ملک ہے، جب آپ آئے ہوئے تھے وزیر اعظم کے طور پہ تو اس وقت جنرل باجوہ چلا رہے تھے، تو فرق کیا ہوا؟ تو یہ تو بات ہی بڑی بکواس بات ہے، اس طرح کی بات کرنا۔ خود جب کرسی چلی گئی، اقتدار چلا گیا، تو اس طرح کی باتیں شروع کر دیں۔ پھر کہ جی بشرا بی بی کو سزا دلوائی، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جنرل عاصم مطلب منیر ذمہ دار ہوں گے۔ پہلے آپ یہ بتائیں او بھائی صاحب کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں، ان کو سیاست میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پیری مریدی کرتی تھیں، وہی کرتی رہتی۔ انہوں نے آگے ملک ریاض سے پیسے لینے شروع کیے، مطلب چیزیں، گفٹس، یہ وہ۔ اس کے بعد انہوں نے پنجاب میں عثمان بزار کے تھرو کرپشن کی۔ پھر بشرا بی بی جو ہیں یہ انوالوڈ رہیں بہت سی چیزوں کے اندر جو کہ بعد میں منظر عام پہ آئیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ بشرا بی بی نے کیوں کیا؟ اگر وہ یہ کچھ کریں گی اس طرح، ایک عام عورت کی طرح نہیں رہیں گی، وہ گھر میں نہیں رہیں گی، ویسے تو وہ برقع پہنتی ہیں لیکن وہ سارے کام وہ جو کری تھی کرپشن کے حوالے سے وہ کری تھی، تو اب اگر وہ یہ کریں گی تو ظاہری بات ہے جب کرپشن کریں گے اور پکڑے جائیں گے تو سزا بھی ملے گی۔ تو توشہ خانے سے کیا پیسے نہیں کمائے بشرا بی بی نے؟ کیا ان کے آڈیوز موجود نہیں ہیں؟ کیا وہ آڈیو صحیح نہیں ہے؟ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو، تو یہ ایک نئی بات آج کر دی ہے۔ اب لندن پلان جی وہ نواز شریف اور عاصم منیر کے درمیان تھا، مجھے نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ نے جو پلان بنائے تھے اس کا کیا کرنا ہے پھر؟ عمران خان اتنے جو ہے نا چلاک نہ بنو، اتنے مکار نہ بنو، قوم کو پتہ ہے بڑی اچھی طرح کی بوٹ پالشی ہو اصل میں۔ تو جو پلان یہ بنتے ہیں وہ تو بنتے رہیں گے جب تک کوئی عوامی پارٹی اس ملک میں نہیں آئے گی، عام لوگوں کے سر پہ نہیں آئے گی، اسے تو کیسے ہی ہوتا رہے گا۔ اور عمران خان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کسی نے آنا نہیں، یہ پتہ کیا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی بیگم نے پہلے بھی وہ اس کو پتہ نہیں کیا کیا بتاتی رہتی ہیں، وہ یہ وظیفہ کرو تو وہ وظیفہ کرو، تو اس طرح انہوں نے کہا جس 27ویں کی شب کو جو ہے اگر آپ آج اس طرح کی بات کرتے ہو تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی حکومت الٹ جائے، کوئی ایسی جو ہے وہ برکت ملے ادھر سے، جیسے یہ لوگ جو ہیں یہ 27ویں کی جو شب ہے اس کو بھی الاٹ کرانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ٹائمنگ بڑی عجیب سی ہے۔ تو یہ اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، عوام باہر نہیں آ رہی۔ عمران خان کے سپورٹر جو ہے نا بڑے تیز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے نا سوشل میڈیا پہ لگے رہو، اپنے فیک آئی ڈیز بناؤ، جواد احمد کو بھی برا بھلا کہو، اور جو بھی انسان عمران خان کے خلاف بات کرتا ہے اس کو برا بھلا کہو، لیکن اپنی آئیڈینٹی تک ظاہر نہ کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ گالم گلوچ کرو، یہ سارا کچھ کرو، لیکن باہر نہیں آنا۔ عمران خان کے لیے باہر نہیں نکلنا ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے، بڑے تیز ہیں۔ جتنا عمران خان منافق ہے نا، اس کے سپورٹر بھی اب آہستہ آہستہ اتنے منافق ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ عمران خان نے اب دیکھا ہے کہ یہ تو میں تو اندر ہی ہوں اور میں تو بڑا اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بڑا دلیر ہوں، تو ابھی لوگ تو باہر نکل نہیں رہے، تو اب اس نے ڈائریکٹ ایک ایسا کام کیا ہے کہ اس نے فوج میں اب پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس بات سے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ
جنرل آصف منیر کے خلاف فوج ہو جائے، مطلب بہت سے جرنیل ہو جائیں اور ملک میں فساد مچ جائے، میرا جو ہے اقتدار مجھے مل جائے، کسی طریقے سے مجھے کرسی مل جائے. جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بھی جرنیل اس وقت عمران خان کا ساتھ دے گا، جو بھی جرنیل دے گا اس وقت ساتھ، وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کرے گا. کیونکہ عمران خان بوٹ پالچیے کو تو جرنیل چاہیے، کوئی بھی ایک جرنیل چاہیے، 2-3 چاہیے جو فوج میں پھوٹ ڈلوائیں، فوج میں میوٹنی ہو، عمران خان کو وہ وزیر اعظم بنا دیں. تو یہ کرے گا کیا آگے؟ جو پہلے کیا تھا اس نے 3.5 سال کیا کیا تھا؟ اس نے 3.5 سال کچھ بھی نہیں کیا تھا. کچھ کیا ہوتا تو ہمارے سامنے ہوتا. مہنگائی کی تھی، غربت کی تھی، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا تھا خارجہ پالیسی میں. تمام جو ملک تھے وہ اس کی وجہ سے پاکستان کے خلاف ہو رہے تھے. تو اس آدمی نے تو ہر لحاظ سے بیڑا غرق کیا. سی پیک اس نے بند کرا دیا تھا، کام ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. چاہے وہ چین ہو، سعودی عرب ہو، وہ امریکہ ہو، یورپ ہو، وہ چاہے انڈیا ہو، کوئی بھی ملک ہو ہمارے ارد گرد ہو یا دور ہو، جو پاکستان کے ساتھ کام کے بھی کرتے تھے وہ سارے بھاگ گئے ہم سے. تو یہ تو بڑا ہی ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے ایک برا شگون ہے عمران خان کا آنا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جرنیل جو ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ عمران خان جو ہے واپس آئے اور آگے پھر پاکستان کو تباہ کرے اور برباد کرے، کوئی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا نہ ہو. تو یہ چاہتا ہے عمران خان، تو ہم تو نہیں چاہتے. اب اس کے بعد یہ کہتا ہے جی کہ وہ جو لوگ فواد چودھری، اور بھائی فواد چودھری کے ہے کون؟ فواد چودھری کون ہے؟ یہ پہلے کبھی کسی پارٹی میں، پھر کبھی کسی پارٹی میں، اور آج ان کو آپ نے انقلابی بنایا ہوا. جعلی انقلابی ہو آپ سارے. عمران خان تو پکا جعلی انقلابی ہے، تو فواد چودھری بھی جعلی انقلابی ہیں. پھر آپ آگے سنیں، وہ پرویز الہی، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی. بھائی شاہ محمود قریشی کو پیری مریدی کرنی چاہیے جا کے. وہ اور ان کا خاندان پیری مریدی کرے، پہلے مریدوں کے پیسے کھاتے ہیں یہ ساری عمر جو ہے ان کا، جو گھر جو ہے وہ ان کا جو خانوادہ وہ چلتا ہی اس سے ہے. مرید بیچارے غریب مرید جا کے ان کو پیسے دیتے ہیں اور یہ ان کے سارے معاملات چلتے ہیں. تو ان کو شرم نہیں آتی. پاکستان میں پیری مریدی بہت بڑا ایک معاملہ ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ سیاست ہونی چاہیے. لیکن یہ کر رہے ہیں، یہ بجائے کہ حکومتیں چلائیں اس طرح کی جتنے بھی خانقاہیں ہیں، خانوادے یہ لوگوں نے جناب الاٹ کرائے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے جو برابری پارٹی دیکھتی ہے. لیکن بہرحال اس وقت یہ لوگ ان کی جو ہے وہ لاٹری لگی ہوئی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو عمران خان جو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے. پھر آپ وہ دیکھیں پرویز الہی کو عمران خان خود جو ہے وہ پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا. پرویز الہی جو ہیں وہ جیسے بھی ہیں مجھے نہیں معلوم، وہ کیونکہ میں تو حکومت میں نہیں رہا. مجھے یہ پتا ہے کہ پرویز الہی پہلے پرویز مشرف کے ساتھ تھے. اس کے بعد پرویز الہی جو ہے مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں پہ آتے جاتے رہے. آپ کو پتہ ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. تو عمران خان جو ہے وہ پنجاب کا ڈاکو کہتا پرویز الہی کو جو ہے وہ اپنا بھائی بنا لیا، اور آج کا پرویز الہی کو پروموٹ کر رہا ہے. مطلب اتنا یہ منافق آدمی ہے عمران خان، اتنا یہ خلیص قسم کا مذہبی منافق بھی ہے اور سماجی منافق بھی ہے. ہر منافقت یہ کرتا ہے. اس کو صرف اقتدار چاہیے، صرف اس کو کرسی چاہیے. پھر کہتا ہے جی وہ میرے پہ حملہ کیا گیا. مجھے بھائی تیرے پہ کون حملہ کرے گا؟ کون ہے تو؟ مطلب کس لیے حملہ کرے گا کوئی؟ پہلے بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا ہوں، اس پہ کوئی حملہ شملہ نہیں ہوا سوائے اس آدمی کے، وہ جس آدمی نے کہا تھا کہ میں نے مذہبی وجہ سے اس کے خلاف حملہ کیا. باتیں کرتا ہے مذہب کی عمران خان، اور جو ہے وہ گانے چلا رہا تھا. یہ وہ اسی طرح ہوتا ہے جب آپ مذہب کو ایکسپلائٹ کریں گے اس ملک کے اندر سیاست میں، جیسے کہ میں بہت سخت خلاف ہوں، تو پھر آپ کے اگینسٹ بھی لوگ کریں گے کچھ نہ کچھ. تو اس کسی کے خلاف کیا تھا، اسی نے ایک وہ جو کہتے ہیں نا برسٹ مارا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ گولیاں چلیں. اس نے فوراً جو ہے وہ اس کا ڈرامہ بنا لیا. فراڈیا ہے بہت بڑا عمران خان. اس نے کہا جی میری تو ٹانگ میں لگ گئے چھر رہے یہ کیا. وہ بلکہ وہ جو ڈاکٹر ہیں فیصل جو ہیں بڑے وہ اچھے آدمی ہیں جو شوکت خانم کے انچارج ہیں، انہوں نے کہا بھی کہ بھائی ایک وہ ایسی بس پیس لگے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا تھا مجھے گولی لگی ہے. پھر پلاسٹر چڑھا کے پھرتا رہا، پھر یہ ویل چیئر پہ پھرتا رہا، اور جیسے ہی جی اس کو پکڑا گیا تو یہ سیدھا کھڑا ہو گیا. تو یہ اس سے بڑا ڈرامہ کون ہے؟ عمران خان سے بڑا کوئی ایکٹر ہے پاکستان کے اندر؟ تو یہ تو ڈرامے بازی کر رہا تھا. اس کو کس نے مارنا تھا؟ کیوں مارنا تھا بھائی؟ اس کو مار کے کیا فائدہ ہونا ہے؟ یہ تو پہلی جو ہے وہ بیچارہ ختم ہو چکا ہوا ہے. یہ چند ہزار سوشل میڈیا کے لوگ اس کے ساتھ جو کھڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ کوئی نکلتا تو ہے نہیں اس کے لیے. تو اس لیے اب یہ فساد مچانے کی کوشش کر رہا ہے آخری دفعہ، کہ یہ چاہتا کہ 27ویں رمضان کو شاید جو ہے وہ لوگ میرے لیے کچھ کر لیں، باہر نکلیں. وہ کسی نے کو باہر نہیں نکلنا. لوگ بیوقوف نہیں ہیں. لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا غصہ وصہ نکال لیتے ہیں جن کو اس نے پاگل بنایا ہوا ہے عمران خان نے.
لیکن وہ اس کے پیچھے پیچھے کوئی نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ آخری تو حربہ استعمال کر رہا ہے اور یہ فوج میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ فوج آپس میں لڑ پڑے. تو پاکستان کا کوئی نہیں سوچ رہا, یہ صرف اور صرف اپنا سوچ رہا ہے. تو اس سے ہوشیار ہے ساری عوام جو ہے. اب اس سے آگے اگر ہم چلیں تو یہ پھر کہتا ہے کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف کے جو اثاثے ہیں باہر پڑے ہیں. اور بھائی آپ کے بھی اثاثے باہر پڑے ہیں. وہ جمیمہ گولڈ سمتھ جو ہے نا, جو ہر وقت کوئی نہ کوئی بات کرتی رہتی ہے, وہ بڑی تیز ہے, بڑی چلاک عورت ہے وہ بھی تو سارا دن یہی کرتی رہتی ہے. وہ اپنے بیٹے جو ہیں وہ کھرب پتی اس نے وہاں رکھے ہوئے ہیں. اثاثے اس کے کون سے ہیں؟ یہی ہے نا, 2 بیٹے اثاثے ہیں اور تیسری بیٹی ہے جس کوئی بیٹی نہیں مانتا. تو یہ سارے جو ہیں جمیمہ کیا کرتی ہیں وہاں بیٹھ کے, کیا کرتی ہیں, لابنگ کرتی ہیں اس کے لیے. تو وہ جمیمہ کے جو دونوں بھائی ہیں وہ اسرائیل کے سب سے بڑے حامی ہیں, اور ان میں سے ایک بھائی کا یہ جا کے کیمپین لڑتا رہا. یہ اتنا گھٹیا آدمی ہے عمران خان, اتنا گھٹیا قسم کا منافق ہے, جھوٹا آدمی ہے کہ یہ اس کی کیمپین کرتا رہا وہاں جا کے, اور آج جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف بات کرتا ہے تاکہ لوگوں کو جو ہے جذباتی کرے. اصل بات تو یہ ہے کہ جمیمہ گولڈ سمتھ کی جو پوری فیملی ہے وہ یہودیوں نہیں بلکہ میں کہوں گا زائنسٹ جو ہیں, جو صہیونی لوگ ہیں, مطلب جو اسرائیل کی ریاست اور پھر پیلسٹین کے اوپر قبضہ, جو اس کے حامی ہیں, یہ اس کے سپورٹر ہیں. تو عمران خان ہمیں کیا کہتا ہے؟ عمران خان پہلے اپنے بچوں کو لے واپس ان سے, کوئی شرم کرے نا. اتنا بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر بھی, پوری مسلم دنیا کے اندر بھی, جو جس کا تمہیں سب سے زیادہ درد ہے عمران خان, تو اپنے بچے تو واپس لے کے آؤ. تو ڈرامے بازی ہمارے ساتھ اسلام اور مسلم دنیا اور ان کی باتیں, اپنے بچے وہاں چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ اسرائیل کے حامی ہیں. اس کے اپنے بچے بھی اسرائیل کے حامی ہیں. جمیمہ گولڈ سمتھ بھی جو ہیں وہ اسرائیل کے حامی ہیں, ان کے دونوں بھائی جو ہیں اسرائیل کے حامی ہیں. تو یہ کیا ہمیں ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے ہمارے ساتھ, فراڈیا ہے بہت بڑا عمران خان. اس کے بعد کہتا ہے جی کہ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کروں گا, غلامی موت ہوتی ہے. بھائی تم تو ہوئی غلام. عمران خان ساری عمر جو باہر رہے, وہاں پہ ہر قسم کا گند مچایا, منافقت والا, مطلب جو بنتا تھا وہ تھا نہیں, اور جو تھا وہ دکھاتا نہیں تھا. یہ بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے عمران خان, بہت, میں ہمیشہ کہتا ہوں بہت بڑا منافق ہے یہ. تو یہ اب کہہ رہا ہے جی میں غلام ہوں. بھائی تیرے سے بڑا غلام کون ہے؟ آج کل امریکہ کے اندر اس کی جو پارٹی ہے PTI, وہ امریکہ میں پاکستانی بیٹھے میں چند, سارے پاکستانی نہیں, سارے پاکستانی تو بڑے اچھے ہیں, لیکن چند ہیں جو اس کے سپورٹر بنے ہوئے, اس کو پیسے ویسے کھلاتے ہیں یا خود بھی کھاتے ہیں اس کی وجہ سے. ابھی ان پہ کیسز بھی بنیں گے, آپ دیکھنا تھوڑی دیر کے بعد. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے لابنگ کر رہے ہیں وہاں پہ, امریکہ کو پاؤں پڑ رہے ہیں, امریکہ کے پاؤں پڑ کے کہہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی موقع دو کہ عمران خان کو بھی ہم لے آتے ہیں, وہ بھی پاؤں پڑ جاتا ہے, تو ہمیں دوبارہ اقتدار دے دو. پہلے یہ کہتا رہا کہ امریکی سازش ہے میرے خلاف, آج یہ بات ہی کیوں نہیں کرتا؟ کوئی امریکی سازش کی بات نہیں کرتا PTI کا بندہ. ان کو پتا ہے کہ امریکی سازش کون سی تھی کوئی نہیں, جھوٹ بول رہا تھا, یہ پاکستان کے خلاف فساد مچا رہا تھا. تو اس آدمی نے جتنی بھی پاکستان کے خلاف حرکتیں کی ہیں, اب ان کا حصہ جو پردہ فاش ہو رہا ہے. اب اس کا دماغ بیچارے کا الٹ گیا ہے, ویسے ہی ذہنی بیمار ہے. دیکھیں جو بندہ پیری مریدی میں پڑ جائے, ہاتھوں میں انگوٹھیاں پہن لے, تسبیح پکڑ کے لوگوں کو دکھائے, مزاروں پہ جا کے سجدے کرتا پھرے, اس آدمی کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جس طریقے سے یہ مذہب کی باتیں کرتا ہے, جس طریقے سے اپنے آپ کو یہ پیش کرتا ہے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, وہ پتہ ہے ساروں کو کیا ہو, آڈیو سے لے کے ویڈیو سے لے کے ہر چیز موجود ہے. تو یہ ڈرامے بازی, فراڈ کیوں لگایا ہوا ہے؟ کس نے کہا تھا مذہب کی بات شروع کرو؟ اب مذہب کے اپنے گرداب میں خود پھنس گیا ہے, مذہبی ٹچ دے دے کہ بیچارہ ذہنی بیمار آدمی ہے. پھر کبھی جنرل باجوہ کا قصہ چھیڑ دیتا ہے, کبھی کہتا ہے جی کہ جنرل یحییٰ نے یہ کر دیا بنگلہ دیش میں. او بھائی جنرل یحییٰ نے جو بھی کیا وہاں پہ, تم جو کر رہے ہو اس وقت کیا کر رہے ہو؟ تم اس وقت چاہتے ہو کہ بلوچستان کی جو اندر جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے اس کو بھی تم بڑھاوا دو. تم چاہتے ہو پاکستان کے اندر جو PTI ہے اس کے ساتھ بھی جا کے کھڑے ہو جاؤ. تم چاہتے ہو کہ اس ملک کے اندر جو بھی صوبائی جو ایسی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ایک طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ ٹکڑے ہو جائیں, تم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جاتے ہو. تو تمہارا کیا تعلق ہے پاکستان کی ایک یونیفائڈ جو ہماری جو ہم سمجھتے ہیں قوم ہو پاکستان کی یا ایک علاقہ ہو, تمہارا سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں اقتدار چاہیے. وہ اگر پنجاب ہی صرف رہ جائے, باقی سارے صوبے چلے جائیں, تم نے کہنا مجھے پنجاب کا بنا دو وزیر اعظم. اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے, اس کے علاوہ اس نے کیا کرنا ہے لائف میں, اور وزیر اعظم بن کے بھی کچھ نہیں کرنا, جس طرح میں نے پہلے کہا تھا. تو دیکھیں باتیں تو بہت کرنے والی ہیں. اتنا فضول قسم کا, فارغ قسم کا اس نے ٹویٹ کیا ہے. یہ بہت گھٹیا آدمی ہے عمران خان, بہت بڑا منافق آدمی ہے, غلیظ ترین مذہبی منافق ہے جو میں نے آج تک کبھی دیکھا ہے پوری دنیا میں.
جو میری ہوش میں نے نہیں دیکھا. اور یہ بہت ہی بڑا بوٹ پالچیا ہے, یہ فوج کا بوٹ پالچیا ہے, یاد رکھیں. اور آج بھی کوئی جرنیل اگر اس کو بوٹ پکڑائے گا, یہ فوراً اس کے بوٹ پکڑے گا اور پالش شروع کر دے گا. یہ اس کو پرابلم صرف جنرل آصف منیر سے ہے, کیونکہ جنرل آصف منیر نے یہ بتایا تھا کہ اس کی بیگم جو ہیں وہ کرپشن کر رہی ہیں اس ملک کے اندر, اور وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اس بات کی وجہ سے یہ آصف منیر کے خلاف, جنرل آصف منیر کے خلاف ہے. ہماری طرح ایک سیاسی موقف نہیں رکھتا کہ جی بوٹ پالش کرنے ہی نہیں ہم نہیں بوٹ پالش کرتے. ایسا نہیں ہے عمران خان کہ بوٹ پالش نہ کرے, وہ کرنے کو تیار ہے. وہ یہ بھی موقف نہیں رکھتا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے, ہم کہتے ہیں وہ, لیکن یہ تو چاہتا ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت کرے لیکن میرے لیے کرے, کسی اور کے لیے نہ کرے. تو عمران خان بہت بڑا فراڈی ہے, اس سے بچ کے رہیں. آج اس نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. اس نے پاکستان کے حصے کرنے کی کوشش کی ہے, اس سے پاکستان کے اندر فساد میں جانے کی ایک دفعہ پھر کوشش کی ہے. پاکستانی قوم اس کو معاف نہیں کرے گی, اس کو ہسٹری بھی معاف نہیں کرے گی. یہ ابھی بھی اس کے بعد چانس ہے. میں نہیں چاہتا کہ عمران خان ایک زمانے میں ایک ہیرو تھا سپورٹس کا, کہ اس کا یہ انجام ہو کہ آخرکار یہ بیچارہ جو ہے وہ معافیا مانگتا پھرے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی بھی یہ کوئی ڈیل ویل کرے اور باہر چلا جائے, کیونکہ اس کی ویسے جان تو چھوٹنی نہیں ہے. جو جرائم اس نے کیے ہیں وہ اس کے سامنے آتے رہیں گے. تو یہ جتنی بھی ہاتھ پیر مارے گا, وہ علی مین گنڈا پور جو بیچارے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں کور کمانڈر سے ملنے پشاور میں, اور جرنیلوں کے ساتھ مل رہے ہیں. اچھا, اب عوام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید اب ہم کو ڈیل کریں گے, لیکن یہ جو آج ٹویٹ کیا نا عمران خان نے, خاص طور پہ اس لیے کیا ہے تاکہ عوام کو بتایا جائے کہ ہم ڈیل تو شاید کر لیں گے لیکن آصف منیر ڈیل میں نہیں ہوں گے. اور بھائی پاکستان کی جو فوج ہے نا, یہ دنیا میں کسی بھی ملک کی جو فوج ہوتی ہے اس کے اندر اگر چیف آف آرمی اسٹاف تبدیل ہوتا ہے نا, تو صرف وہ تبدیل نہیں ہوتا, اس کے بعد اس ملک کی فوج کے اندر پھوٹ بھی پڑتی ہے, اور فوج خود بخود آپس میں ان کی لڑائی ہو سکتی ہے. تو فوج کو لڑا کے پاکستان کی کیا خدمت کرے گا عمران خان؟ اور یہ لڑا بھی صرف اس لیے رہا ہے تاکہ فوج میں ایک دھڑا میرے ساتھ ہو, ایک دھڑا دوسری طرف ہو. اس لیے نہیں لڑا رہا کہ فوج میں ایک دھڑا پاکستان کے ساتھ ہو اور ایک پاکستان کے خلاف ہو. اور بھائی یہ اپنے لیے کر رہا ہے, اور یہ خود جو ہے یہ بالکل ہی گھٹیا سا آدمی ہے. تو فراڈیا ہے, بہت بڑا فراڈیا ہے یہ. اس سے ہوشیار رہے. یہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے. اس کو میرے سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھتا. میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ کون ہے. اسی لیے یہ میرے خلاف اتنا زیادہ ہے, اور اس کا پورا خاندان ہے, اس کا پورا خاندان میرے خلاف ہے. اور اس وقت ان کو پتہ ہے کہ یہ میری کوئی کسی قسم کی کاؤنٹر میرے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے, کیونکہ میرے پاس میرے پہ نہ کرپشن کا کوئی الزام ہے, نہ میں نے اس ملک کے لیے اندر آگے توشہ خانے سے پیسے بنائے ہیں, نہ میں کبھی بنا سکتا ہوں, نہ میں نے وزیر اعظم بننا ہے, نہ مجھے کسی چیز کا لالچ ہے. میں زمین پہ سونے والا آدمی ہوں. میرے لیے کیا کر لیں گے؟ میرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. مسئلہ سارا یہ ہے. یہ بیچارے کچھ بھی کر لیں نا تو یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. صرف یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی مار دے آ کے, تو ٹھیک ہے, میں نے تو اپنی لائف بڑی اچھی گزار لی ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. میں تو جو کر رہا ہوں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں, اور میں تو عام لوگوں کو لیڈرشپ دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کو اس بات کا بھی ساڑا پڑا ہوا ہے کہ یہ آدمی کہاں سے کھڑا ہو گیا. اور بھائی میں تو آیا ہی موسیقی میں جو تھا وہ سیاست میں آنے کے لیے تھا. میں نے تو جتنا سوشل ورک کیا وہ سیاست میں آنے کے لیے کیا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھے کام کر سکتا ہے. تو تم میرے ساتھ کیا اڈا لگاؤ گے؟ میرے ساتھ بات کرنی ہے لاجیکلی کرو. اگر تو اپنی ٹیموں کو کہو گے کہ اس کو یہ کرو وہ کرو, اس کا کیا فائدہ گالم گلوچ کا؟ لاجیکل بات کرو. آگے سارا دن پی ڈی اے کے لوگ بیوقوف, وہ جاہل قسم کے لوگ, غلام ذہن قسم کے لوگ آگے میرے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں, الٹی سیدھی قسم کی گالیاں نکالتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں. کیا فائدہ اس کا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جو میں بات کروں اس کا جواب دو. اب میں نے یہ بلاگ بنایا نا, اس کا جواب دو. بتاؤ عمران خان بوٹ پالچیا نہیں ہے, بتاؤ عمران خان منافق نہیں ہے, بتاؤ عمران خان جھوٹا نہیں ہے, بتاؤ عمران خان بوٹ پالچیا نہیں ہے. سب کچھ ہے عمران خان. یہ ساری چیزیں عمران خان ہیں. اس کے علاوہ مکار بھی ہے, اس کے علاوہ یہ بہت بڑا لالچی آدمی بھی ہے. یہ ہر قسم کا لالچ ہے اس کے اندر. اس کے بعد کرسی کا لالچ ہے, عہدے کا لالچ ہے, شہرت کا لالچ ہے, لائم لائٹ میں رہنے کا لالچ ہے, اور پیسے کا لالچ ہے. ہر قسم کا لالچی آدمی ہے. میری طرح نہیں ہے کہ سکون میں رہ رہا ہے, مڈل کلاس لائف گزار رہا ہے. یہ 300 کنال میں رہتا ہے, یہ 8 کنال میں لاہور میں رہتا ہے. یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز ہیں اس کی. اس کے علاوہ 12 پراپرٹیز اس کی اور ہیں. 14 پراپرٹیز کا مالک ہے یہ پاکستان کے ارب پتی جو خاندان ہے ان میں سے ایک خاندان ہے. اس کی بہنیں بھی ساری جو ہیں وہ ارب پتی ہیں. تو اس لیے عمران خان جو ہے وہ ایک بہت بڑا شوباز ہے. یہ ایک شعبدے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ صرف اپنے کرسی اور اپنے اقتدار کے لیے.
تو یہ وہ چیز ہے جو میں جب کہتا ہوں تو اس کے ان کے پاس میرا کوئی جواب نہیں ہوتا. پھر آخر کار ان کے پاس صرف یہی ہوتا ہے کہ گالم گلوچ کریں. میری طرف سے بھاڑ میں جائیں وہ سارے لوگ جو گالم گلوچ کر رہے ہیں. پاکستان تباہ ہوگا, آپ بھی ساتھ تباہ ہو جائیں گے. میرا تو کچھ نہیں ہونا, کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ کیا کروں گا, میں آپ کو چھوڑ کے پھر چلا جاؤں گا جب پاکستان تباہ ہوگا. میں تو کہیں جا بھی سکتا ہوں نا, میرے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ میں کہیں جا سکتا ہوں. میں تو آپ کے لیے لڑ رہا ہوں, میں تو اپنی کرسی کے لیے بھی نہیں لڑ رہا. میں نے بتایا میں تو الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا, میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آ کے الیکشن لڑے. تو اس لیے آخری دفعہ بتا رہا ہوں آپ کو, عمران خان کو چھوڑ دیں, نئی پارٹی بناتے ہیں, برابری پارٹی بن رہی ہے, اس کے ساتھ آئیں. ہم لوگ اس ملک کے اندر مالک ہوں گے, اس کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لیں گے. ہم انجینئرز ہوں گے, ڈاکٹرز ہوں گے, ہم اس ملک کے مڈل کلاس کے جتنے بھی آئی ٹی کے لوگ ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, اس کے علاوہ پروفیسرز ہیں, اس کے علاوہ آرٹسٹ ہیں, یہ جتنے لوگ ہیں ہم مل کے اس ملک کو چلاتے ہیں. یہ ملک ہمارا ہے اصل میں, ہم محنت کشوں کا ملک ہے, مڈل کلاس محنت کشوں کا بھی اور غریب محنت کشوں کا بھی. تو یہ محنت کشوں کو ہی چلانا چاہیے. یہ تقریباً 50 لاکھ سے 1 کروڑ لوگ جو ہیں پاکستان میں, جو اشرافیہ ہے یعنی بہت دولت مند لوگ جو ہیں, کھرب پتی ارب پتی, اور یا پھر وہ لوگ جو کہ اپر مڈل کلاس سے ہیں, جو وہ بھی بہت کروڑ پتی لوگ ہیں یا ارب پتی ہیں, ان کی ٹوٹل تعداد 50 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب ہے. باقی 24 کروڑ پاکستانیوں کی کوئی پارٹی نہیں ہے. برابری پارٹی آپ کی پارٹی ہے. تو اس وقت جتنے بھی پارٹیز کے لوگ ہیں, ایک بات پہ صرف اس میری بات کو پورے پاکستان میں لے کے جائیں, اس وقت ہمیں عمران خان کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. سب کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ نہ سوچیں کہ میری ایک پارٹی ہے, آپ یہ سمجھیں کہ اس کو تو سائیڈ پہ سب سے پہلے کریں نا. یہ ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے ہر لحاظ سے, بیانیے بناتا ہے, یہ جھوٹے بیانیے بناتا ہے. تو اس آدمی کو سب سے پہلے سائیڈ پہ کریں. یہ منافقوں کے ساتھ نہیں لڑائی لڑی جا سکتی. سیاسی لڑائی لڑی جاتی ہے پالیسی پہ, سیاسی لڑائی لڑی جاتی ہے مینیفیسٹو پہ, منشور پہ, سیاسی لڑائی لڑی جاتی ہے اپنے دستور پہ, کانسٹیٹیوشن پہ. تو یہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ کیا لڑائی لڑ سکتے ہیں آپ. تو عمران خان سے بچ کے رہیں. عمران خان کو بالکل اس وقت سائیڈ لائن کریں. پاکستانی عوام کو میرا یہ پیغام ہے, اور میرے اس پیغام کو پورے پاکستان میں پھیلائیں. اب جس مرضی پارٹی سے ہیں, اس پیغام کو پورے پاکستان میں پھیلائیں تاکہ عمران خان اس ملک میں اور زیادہ فساد بالکل نہ مچا سکے.